الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درودوں کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اس کا احسان ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آج حاضر ہو کر اس کے لاریب قرآن کو سماعت کر رہے ہیں. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اپنے بندوں پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، سجود بجا لاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو فرمایا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، رب کی توفیق سے وہ مانگ رہا. آپ دیکھیے نا، میرا گھر ہے، کیا کوئی بغیر اجازت میرے گھر میں آ سکتا؟ تو وہ کل کائنات کا مالک فرمایا جب تک اس کی اجازت نہ ہوگی، اس کی مرضی نہ ہوگی، بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا. جب بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ ارشاد فرما دیا ہے. تو آج اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا قرآن سماعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. کل جو درس ہم نے سماعت کیا، سورہ اعراف کا درس ہمارا چل رہا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں مختلف قوموں کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں. کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، تو یہ تمام تر انبیاء، ان کی امتوں کے احوال کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو اسی درس کو آگے میں کنٹینیو کروں گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بزرگ ابھی میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں روزانہ درس سماعت کرتا ہوں، لیکن میرا کل کا درس وہ رہ گیا، میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا. تو آپ کل کی جو باتیں ہیں تھوڑی سی دیر میں اس کو بیان کر دیں. تو یہ یقین جانیے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ آ جاتا ہے، درس میں سن لیتا ہے، کبھی ناغہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس کا دھیان کہیں اور بھی چلا جاتا ہے. لیکن یہ اس طرح کے دروس نہیں ہیں. یہ اس طرح کا درس ہے کہ جیسے استاد اور ایک طالب علم کا رشتہ ہوتا ہے، جس طرح ایک باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں. جب آپ وہ حضرات جو پچھلے سال بھی قرآن کا درس سماعت کرتے رہے، ان کو بہت اچھے انداز میں اس کا اندازہ ہوگا کہ جب بندہ مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تفسیر کو سنتا چلا جاتا ہے اور وہ مکمل قرآن کی تفسیر کو سمجھ لیتا ہے اور سن لیتا ہے، تو اس کا دماغ اور اس کا نظریہ بہت ہی جدا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اس بندے سے جس نے درس سماعت نہیں کیا ہوتا. تو بڑی خوشی مجھے ہوئی، آپ حضرات جستجو اور توجہ کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مختلف قوموں کے احوال ذکر کیے جا رہے تھے، تو آج بھی انشاءاللہ مختلف قوم کے اقوال ذکر کیے جائیں گے، اور ان کی زندگیوں سے آخری امت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اسے کیا نصیحتیں ملتی ہیں،
کیا انہیں واقعات سمجھنے کے لیے آتے ہیں؟ اس کو بھی سماعت کریں گے۔ 8واں پارہ سورہ اعراف، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کر لو، وحدہ لا شریک، اسے مان لو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی جانب تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا، اور فرمایا اگر تم رب تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانو گے، اللہ جل وعلا کو وحدہ لا شریک نہیں مانو گے، تو فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، اس قوم کی بڑے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اب ہر نبی جو دعوت و تبلیغ کے پیغام کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر قوم میں ایسے کچھ افراد ضرور ہوتے ہیں، ایسے کچھ افراد ضرور موجود ہوتے ہیں کہ جو توحید کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں اور رسالت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ پارہ نمبر 8 اور سورہ اعراف آدھے پارے کے بعد سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ اعراف مل گئی آپ کو؟ مل گئی؟ چلیں اس کے ایک پاؤ سے اگلا والا پاؤ جو ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ والی آیت، رکوع نمبر 15 ہے، پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، سورت کا رکوع نمبر 8 ہے۔ چلیے آگے چلیے، آگے چلیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومی، آگے چلیں، یہی والی آیتیں چل رہی ہیں۔ فی ضلال مبین، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، مل گئی آیت؟ اس آیت پر روک دیں جی۔ تو جناب ہر قوم میں ایسے کچھ افراد موجود ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، نبی کی شان کا انکار کرتے ہیں اور نبی کے مقام کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام قوم کی طرف پیغام لے کر آئے کہ جناب اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، تو قوم کے افراد کیا کہہ رہے ہیں؟ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، اس قوم کے سردار یہ بولے، فرمایا جن کی دلوں میں مال کی محبت راسخ ہو چکی تھی، دنیا ان کے دلوں کے اندر گھر کر چکی تھی، کہ انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے۔ تو فرمایا جب وہ دین سے دور ہوا تو نبی کی بے ادبی وہ اپنی زبان سے اس نے جاری کر دی۔ جب رب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین،
کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں ہے، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قوم کے افراد بے ادبی پہ اتر آئے، سخت الفاظ ادا کرنا شروع کر دیے، لیکن فرمایا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سخت جملوں کا جواب بھی محبت سے دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا ہے، وہ غلط جملوں کا جواب بھی خوبصورت انداز میں دیا کرتے ہیں، اور یہ تمام تر امت مسلمہ کے لیے اس کو نصیحت قرار دے دیا گیا ہے۔ آج اگر مجھے کوئی سخت جملے بول دے، مجھے جناب کوئی گالی دے دے، مجھے کوئی غلط الفاظ استعمال کر دے، بعض اوقات لوگ نصیحت کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں۔ اب جناب جس کی تم اصلاح کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ بگڑا ہوا ہے، تبھی تو اصلاح کرنے جا رہے ہو۔ اب وہ بگڑا ہوا بندہ اگر کوئی سخت جملے کہہ دیتا ہے تو یہ جو نصیحت کرنے جا رہا تھا وہ بھی جواباً سخت جملے کہہ دیتا ہے۔ ارے تم تو نصیحت کے لیے گئے تھے، تم تو اسے سمجھانے کے لیے گئے تھے۔ تو فرمایا یہ اللہ والوں کا اور علم والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط جملہ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں قولوا سلاما، وہ سلامتی کہتے ہوئے وہاں سے گزر جایا کرتے ہیں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کیا تمہیں اس کا تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، تم میں ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کہیں تم پر رحم کیا جائے، یعنی وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور جب تم اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اور اللہ کی رحمت سے امید دل میں داخل کر کے فرمایا ایمان لے آؤ، لعلکم ترحمون، تو تم پر رحم کر دیا جائے گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو فرمایا کہ انہیں جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور باقی تمام لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تبلیغ رسالت کی تو فرمایا صرف 72 افراد ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ 72 افراد ایمان قبول کر کے کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ آپ جانور کے ہر ایک جوڑے کو کشتی پر سوار کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ فرمایا روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی اور توحید و رسالت کے انکار کی وجہ سے فرمایا سارے کے سارے افراد کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان جنہوں نے قبول کر لیا ہوتا ہے اور جو کشتی پر سوار ہوتے ہیں، ان تینوں بیٹوں میں سے پھر آگے نسل چلتی ہے اور پھر آگے زندگیاں بسر کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ایک رکوع مکمل ہوا، آئیے اپنے اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے احوال سماعت کیے۔ آگے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کی برادری میں سے ہودن حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بات یاد رکھیے جو قوم عاد تھی ان کی 2 قسمیں تھیں، ایک عاد اولا کہلائی اور ایک عاد ثانیہ کہلائی۔ عاد اولا یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ عاد اولا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور آپ کے پاس تشریف لائے حضرت صالح علیہ السلام جن کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، تو عاد ثانیہ ان کی قوم کو کہا جاتا تھا۔ اور ان دونوں قوموں کے درمیان مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 100 سالوں کا عرصہ ہے، 100 سالوں کا فاصلہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری میں سے
حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، قولا آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، خوف اختیار نہیں کرتے، رب کا تمہیں خوف لاحق نہیں؟ کیا تم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے احوال نہیں دیکھے؟ کیا تم ماقبل قوم کی حالتوں سے عبرت پکڑنے والے نہیں؟ تو فرمایا کیا تم رب سے ڈرنے والے نہیں؟ افلا تتقون، اس آیت کریمہ میں تتقون تقوی کا ذکر کیا گیا۔ تو تقوی کے معنی کیا ہے، تقوی کے مفاہیم کیا ہے؟ تو بیان فرمایا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا علیہ صلاۃ والسلام پر ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بھی عالم تھے، لیکن جب آقا علیہ صلاۃ والسلام تشریف لے آئے تو حضور علیہ صلاۃ والسلام کی رسالت کا آپ نے اقرار کیا، تو آقا علیہ صلاۃ والسلام پر وہ ایمان لے آئے۔ تو فرمایا ان کو 2 ایمانوں کا ثواب ملا، یعنی جب یہودی تھے اس وقت بھی ایمان والے تھے، اور جب آقا علیہ صلاۃ والسلام پر کلمہ پڑھا تو اس وقت بھی ایمان والے ہوئے، تو 2 ایمانوں کا ثواب ملا، اور دونوں قوموں کے اندر آپ یہودیوں میں بھی عالم رہے اور مسلمانوں میں بھی عالم رہے۔ تو اتنی بڑی ہستی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اور بے شمار مقامات پر تقوی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارا گزرنا کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ تو عرض کی حضور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، دوران سفر ایسی وادی آ جاتی ہے، ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں، ادھر بھی جھاڑیاں ہوتی ہیں ادھر بھی جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کیسے گزرتے ہو؟ عرض کی پھر میں دامن کو بچا کر گزر جاتا ہوں کہ کوئی کانٹا دامن میں پیوست نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا پھر تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے، تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان دنیا سے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر نکل جائے، کہ دامن سے اس کا، گناہوں سے اس کا دامن آلودہ نہ ہو، اس چیز کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اور رب تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیانی رستے کا نام ہے۔ رب کے عذاب کا خوف بھی ہو اور رب کی رحمت کی امید بھی ہو، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ تو فرمایا فلا تتقون، اے قوم تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، آپ کی قوم کے سردار بولے۔ اب آپ قرآن میں غور کر رہے ہیں، پیچھے آیت کریمہ میں جب نوح علیہ السلام نے تبلیغ رسالت کی تو قال الملأ من قومہ، کہا کہ ان کی قوم کے سردار بولے۔ یہاں پر کہا کہ قال الملأ الذین کفروا من قومی، ہود علیہ السلام نے تبلیغ کی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی قوم کے سردار بولے۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو علم نہیں جانتا، اس کو سمجھانا تو بڑا آسان ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو پہلے ہی اپنے آپ کو علم کا منبع سمجھ کے بیٹھا ہے، جو پہلے ہی اپنے آپ کو سردار سمجھے بیٹھا ہے، جس کے پاس پہلے ہی بڑا مال و دولت ہے۔ تو فرمایا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دین کے وہ قریب نہیں بلکہ اپنے علم کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ قوم کے جاہل لوگ نہیں بولے، قوم کے سادہ لوگ نہیں بولے۔ قال الملأ، ملأ کا معنی ہوتا ہے سردار۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے سردار بولے جنہوں نے کفر کیا تھا، انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم بے شک تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ مولا مجھے علم ضرور دینا لیکن ہدایت کے ساتھ دینا، مولا مجھے علم ضرور دینا لیکن عمل کے ساتھ دینا۔ تو فرمایا وہ علم جو ہدایت کے بغیر ہوتا ہے، وہ علم جو عمل سے عاری ہوتا ہے، وہ انسان کو کامیابی نہیں
بلکہ دنیاوی بھی اور اخروی بھی نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، کہا کہ اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا تعلق، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں جنت کے راستے کی طرف لے جاؤں، تمہیں ہدایت کی طرف لے جاؤں، لیکن تم ہو کہ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہو، تم ہو کہ گناہوں کی طرف بھاگے جا رہے ہو۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، اور تمہیں کیا تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے ایک مرد کی معرفت سے کہ وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا۔ حضرت ہود علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نوح علیہ السلام کے جانشین بن کر تشریف لائے، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، اور قوم کون تھی؟ وہی قوم تھی جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ تمہارا بھلا ہو اور تم کامیابی حاصل کر جاؤ۔ یہاں پر بالخصوص امت ہود کو سبق ہے اور بالعموم تمام تر امتوں کو سبق دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر جاؤ۔ تو قرآن یہ سبق اور درس دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کی نعمتوں کا جب تم احساس اور شکر بجا لاؤ گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیاوی بھی اور اخروی بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہماری طبیعت کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ عنصر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یہ عنصر جب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی ذات میں، ہم اپنے گھر میں اور ہمارے انوائرمنٹ میں ملی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی ذات پر فقط غور کرے کہ میرے رب نے مجھے کیسا خوبصورت بنایا ہے، میرے رب کی تخلیق کتنی عمدہ ہے، میرے رب نے مجھے معذور پیدا نہیں کیا، میرے رب نے مجھے نابینا پیدا نہیں کیا، میرے رب نے مجھے اندھا پیدا نہیں کیا، بہرا پیدا نہیں کیا، گنگا پیدا نہیں کیا، میرے رب نے مجھے صحیح سالم پیدا کیا ہے، کیا اس پر لازم تھا؟ نہیں، اس کی مخلوق ہے، وہ جس کو جس قدر چاہے عطا فرمائے، جس کو جس قدر چاہے دے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر تبھی ادا کرو گے جب اپنی ذات میں موجود اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دو گے۔ تو فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قرآن یہ درس دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیابیاں حاصل کر جاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور ہمارے باپ دادا جو پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ یعنی جن کی عبادت باپ دادا کرتے تھے ہم بھی انہی کی عبادت کریں گے۔ اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس طرف چلا دیا اس کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، حق اور باطل میں فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہاں پر غور کیجئے گا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے حق اور باطل عیاں نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حق اور باطل بالکل روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے، لیکن وہ حق کو اختیار کرنا نہیں چاہتے، وہ باطل کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے تو باپ دادا سے ہم جو ہے وہ پوجا کرتے آ رہے ہیں، باپ داداؤں سے ہم جو ہے بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے تو بتوں کی عبادت نہیں چھوڑنی،
ہاں اگر تم یہ کہتے ہو کہ بتوں کی عبادت کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے گا، تو لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، ہم اس کے عذاب کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کیا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا؟ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے؟ یعنی یہ تو پتھر کی صورت تھی، ارے یہ تو مٹی تھی، یہ تو آٹے کا بنا ہوا تھا، یہ تو اپنی جسم سے مکھی نہیں ہلا سکتا، تم اسی کو خدا بنا بیٹھ گئے۔ تو فرمایا کیا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا اس بات میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو کہ جن کو تم نے خود ہی تخلیق کر لیا؟ اللہ اکبر۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ اس کی کوئی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری نہیں ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو اب اگر تم اللہ کے عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہو تو راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راستہ دیکھنے والا ہوں، انتظار کرو، میں بھی پھر تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت سے نجات دے دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ہماری آیتیں جو جھٹلاتے تھے ان کی جڑوں کو ہم نے کاٹ دیا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ دوسری قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ماقبل کل درس میں میرے ساتھی برادر محترم نے پچھلی قوموں کا بھی ذکر کیا ہوگا۔ یہ آج میں جو درس ذکر کر رہا ہوں، نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، عذاب کے شکار ہو گئے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، فرمایا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کو جڑ سے ختم کر دیا، ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کو صفا ہستی سے مٹا دیا گیا۔ فرمایا جب اس قوم پر عذاب آیا اور عذاب کے ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ جب اس مقام سے گزرے تو فرمایا ان کا وجود تو کیا، ان کے گھر کوئی ایک شے بھی وہاں پر باقی نہیں تھی، مٹی سے ملا دیا۔ تو فرمایا جو رب کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے اسے دنیا کے اندر بھی صفا ہستی سے ختم کر دیا جاتا ہے، آخرت میں اندر بھی اس کا وجود مٹا دیا جاتا ہے۔ باقی رہنے والی ذات کون ہے، باقی رہنے والے لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، باقی رہنے والے وہی ہیں، نام انہی کا باقی رکھا جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ سے لوگوں کو قریب کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے دور میں بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے بڑے سردار گزرے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر گزرے، بڑے بڑے بزنس مین نامور گزرے، کون نام لیتا ہے؟ اپنے گھر والے نہیں جاتے فاتحہ پڑھنے کے لیے الا ماشاء اللہ۔ یہاں پر سخی حسن کا قبرستان ہے نا، کتنی قبریں موجود ہیں، کیا ہر قبر پہ پڑھنے والے آتے ہیں؟ نہیں، بہت سی قبریں تو ایسی ہوتی ہیں کہ سالوں گزر جاتے ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا، اس قبر کو زمین سے ملا کر پھر دوسرا مردہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری حقیقت ہے، یہ تو ہماری حیثیت ہے۔ میں کس چیز پر غرور کر رہا ہوں؟ میں غور تو کروں نا، میں اس چیز پر غرور کر رہا ہوں جو میرا اپنا ہے ہی نہیں۔ میں اس جسم پر غرور و تکبر کر رہا ہوں کہ اگر چھوٹا سا مچھر کاٹ کے چلا جائے تو 4 دن تک میں بخار سے نہیں اٹھتا، اس وجود پر غرور کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وہ جو رب کے نافرمان تھے سارے کے سارے ان کی جڑوں کو ہم نے ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا رکوع مکمل ہوا، آئیے اپنے اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اب تیسری قوم کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے اور عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے میں نے ماں قبل ذکر کیا۔ اور اس قوم میں اور ماں قبل قوم میں 100 سالوں کا عرصہ اور فاصلہ رہ چکا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود، قوم سمود کی طرف ان کی برادری میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، کہا، یا قوم اعبدوا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ پر ایمان لے آؤ۔
ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی اللہ کی توحید کا پیغام دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی صرف دین کے اندر ہی ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، یہ اللہ کی ناقہ ہے یعنی اونٹنی، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آلے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف تشریف لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو قوم نے کہا چونکہ وہ پہاڑوں کے اندر رہتے تھے اور پہاڑوں میں عمارتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، تو کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ سامنے والا پہاڑ شق ہو اور اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئے جو اونٹنی حاملہ ہو اور اسی وقت بچے کو جنم دے، تو ہم آپ کی رسالت کا، رب کی توحید کا اقرار کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، فرمایا وہ پہاڑ شق ہوا، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی جو حاملہ تھی اور اس نے اسی وقت بچے کو جنم دیا، اور اس کا قد فرمایا کہ وہ پہاڑ جتنا تھا۔ ماقبل امتوں کے قد ویسے بہت بڑے ہوتے تھے، تو قوم سمود اپنے قد کے اعتبار سے بڑی مشہور ہے کہ ان کے بڑے طویل قد تھے، لیکن یہ تمام تر افراد اونٹنی کی پنڈلیوں تک پہنچتے تھے، وہ اتنی لمبی اونٹنی تھی، اتنی طویل تھی۔ اب آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیا، میری رسالت کا پیغام میں نے تمہیں دکھایا، اس کی دلیل تمہارے سامنے آ گئی، اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی لے آؤ، اور اس بات کو یاد رکھو یہ جو تم نے تالاب بنایا ہوا ہے پانی پینے کے لیے، اس میں سے ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم نے استعمال کرنا ہے۔ وہ اونٹنی ایک دن وہ سارے تالاب سے پانی پی جایا کرتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس دن جو قوم سمود تھی وہ پیاسے رہتے تھے، بلکہ اونٹنی پانی پینے کے بعد اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری قوم اس دودھ سے سیراب ہو جایا کرتی تھی۔ تو مشقت نہیں تھی، ایسا آپ کہیں نا کہ قوم مشقت میں پڑ گئی تھی اس لیے نافرمانی کے شکار، نہیں، مشقت نہیں تھی، ایک دن پانی مل رہا تھا، دوسرے دن دودھ مل رہا تھا۔ تو فرمایا ایک دن پانی تم نے پینا ہے، ایک دن پانی اونٹنی نے پینا ہے، اور اس کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ ہاں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ فاذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا، یعنی عاد اولا کا حضرت صالح علیہ السلام کو جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، یعنی قوم سمود جو تھے وہ پہاڑوں میں مکان تراش کر پہاڑوں میں رہا کرتے تھے۔ فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین پر فساد مچاتے نہ پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قوم، ملأ کا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، یعنی سردار۔ اب کون بول رہے ہیں؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے تکبر کرنے والے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، تکبر کرنے والے کمزور مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب وہ جو تکبر کرنے والے جو سردار تھے، فرمایا وہ جو کمزور ایمان لانے والے افراد تھے ان کے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اس کو تلاش و تتبع اور جستجو کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم اس بات پر یقین کرتے ہو اور ایمان لا چکے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں؟
انہوں نے کہا یقیناً ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم نے تو ایمان لانے کے متعلق کوئی معجزہ بھی طلب نہیں کیا ان سے۔ اللہ اکبر۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے۔ تم جس پر ایمان لا رہے ہو نا، ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے اس ناقہ یعنی اونٹنی کی کونچے یعنی قدم کاٹ دیے۔ وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کی نافرمانی اور سرکشی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے اگر تم رسول ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ دل جس کے اندر گمراہی داخل ہو چکی ہونا، نبی کا معجزہ دکھانے سے پھر بھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے معجزہ دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رب کی توحید سے بھی انکار کیا، نبی کی رسالت سے بھی انکار کیا، اور انہوں نے کہا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، ہاں ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آؤ، ہم اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھر میں اوندھے رہ گئے۔ نبی کی نافرمانی کی، رب کی نافرمانی کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زلزلے اور آندھی کا عذاب بھیجا۔ اب جب ان پر عذاب آیا نا، تیز ہوا چلی، تو چونکہ انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، پہاڑ ویسے مضبوط ہوتے ہیں، تو کہا وہ اپنے گھروں کے اندر جا کر چھپ گئے اور کہتے ہیں جناب ہمارے گھر تو بڑے مضبوط ہیں، یہ ہوا اور یہ آندھی ہمیں کیسے نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ عذاب اللہ کی طرف سے تھا، اس ہوا کو حکم رب کی جانب سے تھا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب کا انہیں شکار کیا کہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اب قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ فی دارہم جاثمین، اوندھے پڑے رہ گئے۔ اب یہاں پر یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ اپنی گھروں کے اندر مردہ پائے، کسی بھی حالت میں مرے ہوئے ہوں، کسی بھی حالت میں انتقال ہوا ہو، لیکن قرآن نے اس بات کو ہائی لائٹ کیوں کیا کہ جاثمین، اوندھی حالت میں پڑے رہ گئے؟ تو یہاں پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جب بہت زیادہ تکلیف کا انسان شکار ہوتا ہے، بہت زیادہ مصیبت کا انسان شکار ہوتا ہے اور اس جگہ سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اور جب وہ اپنے مقام سے اٹھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے گھٹنوں کا وہ سہارا لیتا ہے، گھٹنوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر پھر وہ بھاگنے کی کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ان پر عذاب آیا، عذاب کو دیکھ کر وہ گھٹنوں کے بل اٹھنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اتنی بھی انہیں مہلت نہ ملی کہ وہ اپنی جسم سے، اپنے وجود سے کھڑے ہو سکے۔ اس قدر بھی انہیں مہلت نہیں دی گئی، اس قدر انہیں ٹائم نہیں دیا گیا، وقت نہیں دیا گیا۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو فرمایا جب عذاب دیکھ لیا پھر کوئی مہلت انہیں میسر نہیں کی گئی، مہلت نہیں دی گئی۔ ان فی دارہم جاثمین فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی، رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مگر تم خیر خواہوں کی پسند کرنے والے نہیں ہو۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کہ تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ جو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تم ان کو پسند نہیں کرتے، تم دین والوں سے محبت کرنے والے نہیں ہو۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں، شادی کا کوئی ایونٹ ہے، جناب اس بندے کو دعوت نہیں دینی، بڑا مولوی قسم کا آدمی ہے، آئے گا تو یہ معاملات ہوں گے، گانے چلیں گے، بے پردگی ہوگی، بڑی چوں چنا وہ کرنا شروع کر دے گا۔ تو ہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین والوں سے اس طرح اپنے دل کے اندر نفرت داخل کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ زیادہ نصیحت کرنے والا ہو نا تو ہم اس کے بعد بعض اوقات بیٹھتے بھی نہیں ہیں، جناب اب آ گیا ہے، اب نصیحتیں شروع کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کہ تم ایسی قوم ہو جو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو، جو دین کی تبلیغ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اب یہاں پر چوتھے نبی
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا جو دور تھا اور ان کا جو علاقہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑے سرسبز و شاداب جگہوں سے اور بڑی زرخیز زمین سے نوازا تھا، اور مختلف جگہوں سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان کی زمین سے اور ان کے پھل سے استفادہ حاصل کیا کرتے تھے، مفید ہوا کرتے تھے، فائدہ حاصل کرتے تھے، اور وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ جناب ہر جگہ سے لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس پریشان کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ شیطان ان کے پاس ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا اور کہا کہ اب جو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تم ان کے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا شروع کر دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ عمل نہیں تھا، یہ عمل سب سے پہلی مرتبہ آپ کی قوم نے کیا۔ قرآن نے فرمایا کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے۔ ما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، اور ان کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کی بستی سے نکال دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے جب دعوت و تبلیغ انہیں کی اور ان کی برائیاں انہیں بتائیں تو کہا کہ آپ ایک کام کریں، ہم تو تبلیغ ماننے والے نہیں ہیں، آپ ہماری بستی سے نکل جائیں، ہماری بستی سے باہر چلے جائیں، بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں، کہیں اور جا کے تبلیغ رسالت کریں۔ انہم اناس یتطہرون، وہ ایسے لوگ تھے جو پاکیزگی چاہتے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان قبول کر لیا جنہوں نے اور ایمان لے آئے، وہ تھے جو پاکیزگی چاہنے والے تھے، برائی اور گناہ اور گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بظاہر تو دین اور اسلام کا اقرار کرتی تھی، لیکن اس کے دل کے اندر نفاق داخل تھا اور وہ ان قوم کے نافرمان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، نوح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی اور ان کے اہل یعنی ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہاں جو ان کی بیوی تھی جو نافرمان تھی اس کو بھی عذاب کے شکار کر دیا گیا۔ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بے شک وہ رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کے لیے جبریل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں اور آپ جائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس بستی کو اٹھائیں، آسمان تک بلند کریں اور اس کو الٹ دیا جائے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ان کی بستی کو اٹھایا گیا اور آسمان دنیا تک اتنا بلند کیا کہ آسمان میں رہنے والی مخلوق نے ان کے مرغوں کی آواز تک سنی، یعنی اتنا بلند کر دیا گیا۔ اور بلند کرنے کے بعد پھر انہیں زمین پر پٹخ دیا اور کہا زمین پر پٹخنے کے بعد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور آگ کے پتھروں سے ان پر بارش کر دی گئی۔ تو نافرمانی کی، عذاب کا شکار ہو گئے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوتا ہے جرم کرنے والوں کا۔ آئیے اپنے اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، 4 نبی گزر گئے، ان کی قومیں گزر گئیں، اب 5ویں نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کی برادری میں سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو فرمایا کہ 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، ایک اہل مدین کی طرف بھیجا گیا تھا اور ایک اصحاب ایکہ کی طرف بھیجا گیا تھا، 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ جو ذکر ہے وہ اہل مدین کا ذکر ہے، آگے نواں پارہ شروع ہو رہا ہے جس میں اصحاب ایکہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ 2 قومیں تھیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف، اہل مدین کی طرف
ان کی برادری میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. فاوفوا الکیل والمیزان، تو ناپ تول پوری کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر انہیں نہ دو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. یعنی یہ قوم کیا کرتی تھی کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اب اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو تسلسل کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ بندہ سنے نا، تو اس کو بڑے قرآن سے رقت انگیز سبق ملتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، نبی کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا. صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، نبی نے فرمایا تھا کہ اونٹنی کو تکلیف نہیں دینا، اونٹنی کو تکلیف دے. لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی بے حیائی کا شکار ہو گئی. صالح علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کا شکار. اب میں کنکلیوژن اینڈ میں بیان کروں گا، بس آپ کو ایک توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں تاکہ تمام تر انبیاء کی قوموں نے گناہ کیا کیا اور عذاب ان کے اوپر کیا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انہیں عذاب کا شکار کیا. اب یہ جو اہل مدین تھے، اوفوا الکیل والمیزان، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر دینے والے تھے، لوگوں کا نقصان کرنے والے تھے. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارا بھلا ہے اگر تم ایمان لے آؤ. ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو، یعنی ٹیڑھا پن چاہو. ان کی قوم کا طریقہ ایک یہ بھی تھا کہ رستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور جو لوگ رستے سے گزرتے تھے ان کو تنگ کیا کرتے تھے، رستے سے گزرنے والوں کو پریشان کیا کرتے تھے. فاذکروا ان کنتم قلیلا فکثرکم، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا تھا. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوتا ہے. وان کانت طائفۃ منکم، اور اگر تم میں سے ایک گروہ آمنوا بالذی ارسلت بہ، اس پر ایمان لایا جو اللہ کا رسول لے کر آیا. وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو ایمان نہ لایا. فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ اہل مدین جو تھے وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے تھے اور راہ گزرنے والوں کا مذاق اور ان کے ساتھ استہزاء کرنے والے تھے. الحمدللہ 8واں پارہ مکمل ہوا. درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ ہم 9ویں رکوع کا آغاز کریں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9ویں پارے کا آغاز ہے. فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ. اب ملأ کا معنی آپ جانتے ہیں، کہا ان کی قوم کے متکبر سردار تکبر کرنے والوں نے، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں ضرور بالضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے. والذین آمنوا معک من قریتنا، اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں. او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ. دو ہی رستے ہیں، یا تو دین میں آ جاؤ، یا پھر اگر نہیں آتے تو ہم اپنے قوم سے، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے تمہیں گھر بدر کر دیں گے. قال اولو کننا کارہین، کہا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا. ایمان والے بولے اگر ہم تمہارے دین کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں
تو ہمارا ایمان و عقیدہ تو یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تم جھوٹے ہو، تو اس طرح تو ہم توحید کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہم مسلمانوں میں کسی کام کا تمہارے دین میں کوئی کام نہیں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے لیے چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اب اگر آپ تفسیر میں غور کریں نا تو یہ جملہ ایمان والوں نے کب کہا؟ جب قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم ایمان لاتے ہو، چلو ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں اپنی بستی سے دربدر کر دیں، گھر سے نکالا جا رہا ہے، اناج کی تنگی ہے، دیگر معاملات ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک شہر سے جب آپ کو نکال دیا جائے گا، آپ کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا، کتنی مشکلات آپ کے سامنے پیش آئیں گی۔ لیکن ایمان والے کیا کہہ رہے ہیں؟ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں، رب کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں۔ سامعین محترم، توکل جو رب کی ذات ہے بڑی عظیم شے ہے، بڑا عظیم انعام ہے جو ہر ایک کو نہیں بلکہ کسی کسی کو ملا کرتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب انسان توکل کرتا ہے نا تو رب کی مدد کہاں پر آتی ہے؟ جب انسان بالکل کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، میں آسانی میں ہوں، مجھ پر کوئی مشکل نہیں آئی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کی ذات پر توکل کرنے والا ہوں۔ مجھ پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی فائنینشلی ایشوز ہو جائیں، کوئی گھریلو معاملات ہو جائیں، اگر ان تمام تر معاملات میں تکلیف کے باوجود میری زبان سے یہی جاری ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آئی ہے اس کو دور کرنے والی ذات بھی رب کی ذات ہے، اس کو ختم کرنے والی ذات بھی رب کی ذات ہے، میں رب کی ذات پر یقین رکھ کے بیٹھ جاؤں تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے مقابلے میں 313 صحابہ کو لے کر نکلے، وہ سامنے 1000 کی تعداد، 3 گنا زیادہ ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، سواریاں ان کے پاس ہیں، اور کھانا ان کے پاس ہے، اچھی جگہ ان کے پاس موجود ہے، یہاں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین، رب پر توکل ہے، اللہ کی ذات پر یقین کر کے فرمایا نکلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرما دی۔ تو فرمایا پہلا اسٹیپ تم نے لینا ہے، رب کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ علی اللہ توکلنا، اگرچہ تم ہم سے سب کچھ چھین لو، ایمان والوں نے کہا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ فرما دے اور تو بہت ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان اور خسارے میں جانے والے ہوگے۔ وہ بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانشور وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا کہا ایمان خراب کرنے لگے، انہیں اللہ کے نبی سے، اللہ والوں سے دور کرنے لگے، اور اپنی علم کی جولائیاں دکھا کر، اپنے علمی الفاظ استعمال کر کے فرمایا انہیں دین سے الجھانے لگے۔ آج بھی تو یہی ہو رہا ہے، آج بھی تو یہی کیا جا رہا ہے۔ بھولے بھالے مسلمان جو دین کے اصول کو نہیں جانتے، عقائد سے مکمل طور پر آشنا نہیں ہے، مسائل سے مکمل طور پر آشنا نہیں ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نہ جانے کیسے کیسے بدعقیدہ اور شیاطین کے پیروکار ان کے ایمان کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ جو مرزا کی صورت میں، انجینئر محمد علی مرزا کی صورت میں سامنے ہے، کتنے ہی نوجوانوں کو وہ گمراہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب میں تو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں تو حدیث نمبر تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ ارے عقل کے اندھے، یہ بات اس کو علم نہیں ہے کہ حدیث پڑھنے کے لیے پہلے حصول حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔
آپ کسی بھی حدیث کے ظاہری الفاظ پڑھ کے اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے. اگر حدیث کے الفاظ پڑھ کے اس سے مسئلہ ثابت ہو جاتا نا جناب, تو یہ سارے علماء 15 سال 50 سال علوم حدیث اور علوم قرآن میں زندگیاں بسر نہ کرتے. یہ حدیث پڑھنے کے لیے اس کی سند ضعیف ہے, اس کی سند مضبوط ہے, حدیث مشہور ہے, حدیث ضعیف ہے, حدیث غریب ہے, یہ کون سی حدیث کی قسم ہے, اس پر کس طرح عمل کیا جائے گا, وہ تمام تر اصول و قواعد پڑھنے کی ضرورت ہے. اب اگر تم اتنا ہی حدیث کر رہے ہو تو پھر اصول حدیث بھی تو لوگوں کو بتاؤ نا, حدیث کے اصول بھی تو سمجھاؤ نا. حدیث روایت کرنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی راوی ہیں, کوئی بھی راوی متہم بالکذب نہ ہو, یہ مسئلہ بھی تو سمجھاؤ نا. اور یہ بات یاد رکھیے گا, جہاں پر اس کی 100% غلطی ہے وہاں پر 100% سننے والے کی بھی غلطی ہے. میں نے آج اپنی تمام تر علم حاصل کرنے کی جو ڈائری اور رجسٹر اور سند ہے اس کو بنا لیا. میں کہتا ہوں فون سے نہ مجھے سب کچھ حاصل ہو جائے. صحابہ کرام ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے روایت کے اندر آتے, ایک صحابی رسول ان کو معلوم ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد کہ ملک شام میں ایک فلاں صحابی رہتے ہیں جنہیں وراثت کے متعلق ایک حدیث جن کے پاس موجود ہے. فرمایا وہ امیر صحابی نہیں تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے, فرمایا وہ غریب تھے لیکن انہوں نے پیسے جوڑ کر ایک سواری کا بندوبست کیا. سواری کا بندوبست کرنے کے بعد 1 مہینے تک سفر کرتے رہے. 1 مہینے تک سفر کرنے کے بعد اس عالم کے پاس پہنچے, صحابی کے پاس پہنچے, فرمایا اس کے باوجود بھی دروازے پر دستک نہیں دی کیونکہ رات کا وقت ہو گیا. ساری رات باہر دروازے پر گزار دی. جب صبح ہوا تو دروازے پر دستک دی, علم حدیث سنانے والا آیا, اس نے ایک حدیث آپ کو سنائی اور آپ نے حدیث محفوظ کر لی. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں 30 سیکنڈ والا اسلام, شارٹ کلپس والا اسلام, جو ہمیں آسانی سے دین سمجھا دے. اس کا حلیہ جیسا بھی ہو, اس کا لباس جیسا بھی ہو, اس کے معاملات جو بھی ہوں. ہم بس بظاہر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم عقل پر چیزوں کو تولنا شروع کر دیتے ہیں. دین عقل پر تولنے والا نہیں ہے. دین کی تمام تر معاملات حکمت پر مبنی ہیں. اگر کوئی ایک پتا بھی ہلتا ہے نا تو یقین جانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. لیکن مجھے اس پر ایمان نہیں لانا کہ اس کی حکمتوں کو دیکھ کر ایمان لانا ہے, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے مجھے ایمان لانا. اس چیز کو دین کہا جاتا ہے. تو 100% اگر اس کی غلطی ہے تو 100% میری بھی غلطی ہے کہ میرا تعلق علماء سے کمزور ہو گیا, میرا تعلق اہل علم سے کمزور ہو گیا. کہتے ہیں جناب علماء کا تو مسئلہ یہی ہے, ہر وقت جھگڑا کرتے رہتے ہیں, ہر وقت اختلاف ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا صرف علم والوں میں اختلاف ہوتا ہے, دیگر شعبوں میں اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا 2 ڈاکٹر کا آپس میں اختلاف نہیں ہوتا؟ ابھی میرے والد صاحب کا پچھلے دنوں فریکچر ہوا, 3 ڈاکٹر ہم بدل چکے ہیں, ہر ڈاکٹر اپنا اوپینین دے رہا ہے. تو اختلاف تو ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس جائیں جو قرآن اور حدیث آپ کو صحیح معنی میں پڑھا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے, اور اس سے قرآن سیکھے تو صحیح نا. آپ جائیں تو صحیح نا علم والوں کے پاس, آپ وقت تو دیں. میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. کاروبار کے لیے میرے پاس وقت ہے, بچوں کے لیے میرے پاس وقت ہے, اچھی بات ہونا چاہیے. اپنی ذات کے لیے میرے پاس وقت ہے, سنڈے کا دن میں نے اپنے لیے نکالا ہوا ہے, دوست یاروں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکالا ہوا ہے. دین کے لیے وقت میں نے کب نکالنا ہے؟ ہمارا درس جو چلتا ہے ہفتے میں, ہر ہفتے 1 دن جو چلتا ہے روزانہ, ہمارے علاقے میں کتنے سارے افراد رہنے والے ہیں. آپ برا نہیں مانیے گا, معذرت کے ساتھ, کتنے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مجھ پر جو علم فرض ہے, یہ تو فرض ہے, اس کا سمجھنا تو لازم ہے. کتنے لوگ اس چیز کی پرواہ کرتے ہیں؟ نہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ ان کو دین سے دور کرتے تھے, اور وہ بھولے بھالے مسلمان جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے تھے وہ دین سے دور ہو جایا کرتے تھے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها, شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی نہ رہے تھے.
الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، شعیب کو جھٹلانے والے، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے وہی تھے جو تباہی کا شکار ہو گئے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے اعراض کیا اور فرمایا میری قوم، تحقیق میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو کیوں کر غم کروں کافروں پر۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ ان لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا کہ وہ کسی آزادی اور عاجزی کا شکار ہو جاتے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے پہلے گناہوں پر تھے، برائی پر تھے، حسنہ ان کے گناہوں کو ہم نے ایمان لانے کے بعد نیکیوں سے بدل دیا، حتی عفوا ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، اور وہ بولے بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے تھے تو ہم نے انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا۔ یہ بھی وہی لوگ تھے جن کو جب تبلیغ رسالت کی گئی کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد تو اس بات پر نہیں تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، کیوں کر ہم ان کے ایمان کو چھوڑنے والے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستی والے ایمان لاتے، واتقوا اور اللہ کا خوف اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں نازل کرتے۔ والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، لیکن انہوں نے اللہ کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں تکلیف اور عذاب میں گرفتار کر لیا۔ افامن اہل القری، تو کیا بستی والے ڈرتے نہیں ہیں؟ ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جب وہ سو رہے ہوں۔ فرمایا وہ نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جو سارا دن رب کی نافرمانی کر کے سو جاتا ہے، فرمایا اسے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ رات کو کسی بھی وقت اسے موت بھی آ سکتی ہے۔ جو رب سے دور ہو کر سو جاتا ہے، جو نمازیں چھوڑ کر سو جاتا ہے، فرمایا وہم نائمون، کیا اس کو خوف نہیں ہے کہ وہ رات کو سو رہا ہے رب کی نافرمانی کر کے اسی حالت میں اسے موت آ جائے؟ اوامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے کہ وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی حاصل کرنے والے، یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو بے خوف ہو جاتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے تباہی کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ 90 پارے کا پہلا رکوع بھی ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر میں ذرا 2 منٹ کا وقت مکمل ہو گیا ہے، 2 منٹ کا آپ کے سامنے اگر میں کنکلیوژن ظاہر کروں نا، اب اگر ہم غور کریں سامعین محترم، 5 نبیوں کے اور ان کی قوموں کے احوال ہمارے سامنے ذکر کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ فرمایا ان کی قوم جب نافرمانی کرتی تو ان کو مہلت نہیں دی جاتی، انہیں عذاب کا شکار کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات بہت مرتبہ ہم واعظین سے، علماء سے سماعت کر چکے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ اس بات پر مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان جملوں پر توجہ نہیں کرتے، ہم ان جملوں پر غور نہیں کرتے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو کیا بے حیائی موجود نہیں؟ کیا ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی؟ ہم کتنی مرتبہ ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جس میں جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے، جان بوجھ کر ہمارا نقصان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ سامنے نقصان کرنے والا کوئی غیر مسلم نہیں بلکہ اپنا مسلمان ہوتا ہے، وہ داڑھی رکھا ہوا بندہ ہوتا ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے،
اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہر سال حج بھی چل رہا ہے، نمازیں بھی جماعت سے ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ بھی برابر دے رہے ہیں۔ الحاج نام سے پہلے لکھا ہوا ہے، لیکن معاملات کیا ہیں؟ تو ہماری قوم میں کیا ایک برائی، دو برائیاں، وہ ساری برائیاں موجود ہیں جو ان کی قوم میں واحد قوم کیا کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اگر نہیں آتا تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کا صدقہ ہے جو دنیا میں تمہیں مل رہا ہے۔ اور یہاں پر ہر طرح کے لوگوں کو سبق ہے کہ اللہ کے نبی کے جو ادب کرنے والے ہیں، کہا انہیں بھی سبق ہے، جو بے ادب ہیں انہیں بھی سبق ہے۔ اور بے ادبوں کے لیے سبق یہ ہے کہ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا صدقہ تم ان تمام تر عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہو، لیکن واللہ العظیم اگر اللہ کے نبی کی شان کا اقرار نہیں کرو گے تو پھر آخرت کے اندر بھی اس کی شفاعت حاصل کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔